بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ اسلامک وزڈم یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ اور اسلام کے ابتدائی دور کے عظیم مجاہدین میں سے ہیں۔ آپ کا شمار ان ابتدائی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا اور دین کی خاطر بے پناہ مظالم برداشت کیے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو یقظان تھی اور آپ کے والد کا نام یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ بنت خبات تھی، اور جو قبیلہ بنو مخزوم یعنی قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یاسر اصل میں یمن سے مکہ آئے تھے اور قبیلہ بنو مخزوم میں مقیم ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابتدائی 7 افراد میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور ایمان لائے۔ ان آپ کے والدین بھی ایمان لائے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول اسلام کرنے کے بعد اور آپ کے والدین پر شدید مظالم ڈھائے گئے، اور آپ کو مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر دھوپ میں اذیت دی جاتی۔ آپ کے والد حضرت یاسر اور والدہ حضرت سمیہ کو سخت اذیتیں دی جاتی۔ حضرت سمیہ بنت خبات اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون بھی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر فرماتے، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی ہجرت کی اور بعد ازاں مدینہ المنورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، اور غزوات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسجد نبوی کی جب تعمیر کی گئی تو آپ ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھرپور حمایت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً تمام غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، اور اس کے بعد جتنے بھی مارکے ہوئے سب میں آپ نے شرکت فرمائی۔ خلافت راشدہ کے دور میں بھی آپ کا بہت اہم کردار رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جہاد میں شامل رہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کوفہ کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جو کہ فتنوں کے دور میں آپ حق کے ساتھ ڈٹے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے، جو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 37 ہجری صفر کے مہینے میں 657 عیسوی صفر کا مہینہ تھا اور جولائی کا مہینہ تھا، جب جنگ صفین میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ پیش گوئی جنگ صفین میں پوری ہوئی۔ وہ باغی گروہ کون تھا؟ وہ وہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور بعد میں پھر ان میں سے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے، اور کچھ حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے، اور ان باغیوں نے ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو ہے وہ جنگ صفین میں پوری ہوئی۔ آپ کو ایمان اور صبر کی علامت قرار دیا گیا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں تھے۔ حدیث میں ہے کہ آپ جنت کے وعدے والے صحابہ میں شامل ہیں۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ معیار حق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔